السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے اور محترم قابل صد احترام دانش بھائی، سوال آپ کا ہے، ایک باپ ہے اور اس کے چند بیٹے ہیں۔ باپ اور اس کے کچھ بیٹوں کا کاروبار ہے غلہ، اور ایک بیٹا شراب فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور کام صرف شراب فیکٹری میں کمپیوٹر کا کام کرتا ہے۔ سوال بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام کو دیا، وہی حکم اللہ رب الرحمن نے اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ اور اگر میں قرآن کریم میں دیکھوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا کہ حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے۔ دو چیزوں کا ہونا ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے رزق میں ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ رزق صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم کھائیں اور پئیں، وہ سب کچھ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، یا وہ سب کچھ کہ جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، وہ سب کا سب رزق ہے۔ رزق کے اندر یا کھانے پینے کے اندر دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 1 حلال، اور نمبر 2 حرام۔ اور یہ جو پھر رزق ہے یا یہ جو کھانا اور پینا ہے، اس کا اور ہمارے اعمال کا آپس میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بندہ جو کھائے گا اسی طرح کے اعمال اس سے سرزد ہوں گے۔ مثال، میں ایک تجربہ شدہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے چند بکریاں رکھیں۔ میں جب ان بکریوں کو رات میں عصر میں آم کے پتے کھلا دیا کرتا، آم کے پتے یعنی مینگو کے پتے، مینگو کے درخت کے پتے، تو صبح میں جب میں اپنی بکری کا دودھ نکالتا تو دودھ کے ذائقے میں آم کے پتوں کا ذائقہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ بچے کی ماں کو ایسی خوراک کھانے سے منع کرتی ہیں جس خوراک سے ماں کو گیس ہو جائے۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر بچے کی ماں کوئی ایسی خوراک، ایسا کھانا کھائے گی جس سے اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہو، وہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ کئی مرتبہ کا آپ بھی اپنے گھر میں پوچھ لیں، سننے والے بھی آس پاس میں دیکھ لیں اور پوچھ لیں، بچہ جب ایسی ماں کا دودھ پیتا ہے کہ ماں نے ایسا کچھ کھایا ہے، پیا ہے کہ جس سے پیٹ میں گیس ہوئی ہے، تو بچے دودھ پینے کے بعد رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ دودھ کے راستے وہ گیس بچے کے پیٹ میں آئے گی، اور بچے کے پیٹ میں مروڑ درد اٹھنا شروع ہوگا اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ دو مثالیں اہل عقل کے لیے کافی ہیں۔ تو کیا بتانا چاہا؟ ہمارے کھانے اور پینے کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ ہم کھائیں گے حلال اور کھائیں گے طیب تو اعمال بھی اچھے اچھے اعمال ہم سے سرزد ہوں گے۔ جب ہم کھائیں گے حرام اور کھائیں گے ہم خبیث تو اعمال بھی اسی طرح کے سرزد ہوں گے۔ اللہ آپ ہی الحکیم ہے، اور وہ ہر کام کی ہزاروں حکمتوں سے خود آپ ہی واقف ہے۔ تو جس بندے کا شراب کے کارخانے میں کام کرنا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، بھلے وہ کمپیوٹر کا کام کرتا ہو یا شراب کی فیکٹری میں چوکی داری کا کام کرتا ہو، پہرے داری کا۔ شراب اللہ رب الرحمن نے حرام کی ہے جی۔ اور شراب کے تعلق سے میں آپ کو آسان سی بات بتا دوں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر شراب کے متعلق پہلا حکم یہ ہوا، پہلا ارشاد یہ نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں شراب اور جوا پیپسی اور کوک کی طرح عام تھا، یا ہمارے معاشرے میں جس طرح چائے عام چلتی ہے، چائے قہوہ،
وہاں شراب اور جوا عام تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ شراب اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور جو اس کا گناہ ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک، دوسرا حکم نازل ہوا شراب پی ہوئی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ تیسرا حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب ہے، جوا ہے، دیگر چیزیں حرام ہیں۔ فجتنبو، آئندہ شراب نہیں پینی، شراب نہیں پینی، شراب کے کارخانے میں کام بھی نہیں کرنا۔ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ جواب ہوگا فاجتنبو، شراب کے کارخانے میں کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ شراب حرام، اس کے کارخانے میں کام کرنا بھی حرام۔ وہ کمپیوٹر پر کام کرے یا وہ شراب کو نچوڑے، وہ چوکیدار ہو یا کوئی بھی کام کرتا ہے، فاجتنبو، شراب کے کارخانے میں کام نہیں کرنا۔ لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونے کا ارادہ ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، حشر کے دن عذاب سے بچ جاؤ، کامیابی یہ ہے کہ آپ نہ جہنم سے بچ جاؤ، کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جنت اور جنت الفردوس حاصل ہو جائے۔ اگر کسی کا ارادہ ہے کہ میں نا قبر کے عذاب سے بچ جاؤں اور جہنم سے بھی بچ جاؤں اور مجھے نا جنت حاصل ہو جائے، اگر تو ارادہ ہے تو پھر فجتنبو، شراب کے کارخانے میں کام کرنا ختم کرنا ہوگا، چھوڑ دینا ہوگا۔ اگر بندہ چاہتا ہے نہیں جناب مجھے قبر کے عذاب سے نہیں بچنے کا، بندہ چاہتا ہے مجھے جہنم سے بھی نہیں بچنے کا، بندہ چاہتا ہے مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، تو پھر پورا خاندان ہی شراب کے کارخانے میں کام کرنا شروع کر دو۔ ویسے تو دانش بھائی میں سوالات کے جوابات پورے کر کے ریسٹ کر رہا تھا، لیکن آپ پیارے بھائی ہو، سوال عام تھا، چلو میں نے کہا ڈیٹیل سے جواب دے دیتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا کر دے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے محترم استاد حافظ عبدالسلام اور مولانا مبشر احمد ربانی صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر یہ جواب جس بھائی کو خوش کر دے تو میری درخواست ہوگی تہجد رات کے آخری پہر میں آپ نے میری درخواست پر اٹھ کر میرے محترم استاد عبدالسلام بن محمد اور میرے محترم استاد مبشر احمد ربانی صاحب کے لیے دعا کر دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اگر جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے تو فجتنبو، شراب کے کارخانے میں، بینک میں کام کرنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ چاہتے ہو نہیں سرکار ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم نہ جہنم سے بچیں اور ہمیں جنت بھی چاہیے، لگے رہو میرے بھائی، پھر شراب کے کارخانے میں کام کرنا نہیں چھوڑنے کا۔ تو جو شراب کے کارخانے میں کام کرتا ہے اس کی کمائی حرام ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور طیب کا حکم دیا ہے۔ تو یہ میری بیٹی طیبہ قرآن پاک میرے پاس لے کر آئی ہے، اب میں آپ کو قرآن پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، شاید کہ کسی کا دل نرم ہو جائے، شاید کہ کسی کے دل میں قرآن کی بات اتر جائے اور وہ حرام کی کمائی کو چھوڑ دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، وہ سب کچھ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، ابلیس شیطان بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ تو ہو گیا ہر آدم ذات کو حکم۔ اب آ جاتے ہیں اہل ایمان کی طرف۔ کوئی بندہ جو کلمہ پڑھے ہوئے ہے، ہاں جی، کوئی بندہ جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اللہ کو اپنا معبود برحق وحدہ لا شریک مانتا ہے،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر و رہنما اور مقتدا اور پیشوا مانتا ہے۔ اللہ کا خصوصی پیغام اہل ایمان کے لیے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیباتی، کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، وہ جو ہم نے دیا تمہیں، وشکروا للہ، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ اب اہل ایمان کو اللہ نے حلال کا نہیں کہا، کیونکہ مومن بندہ تو آلریڈی کھاتا ہی حلال ہے نا۔ یہاں اللہ نے ایک ایٹم کا ذکر کیا کہ آپ نے خبیث، گندا اور مردار نہیں کھانا، طیب کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے اور پینے میں حلال اور طیبات کی تمیز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب ایمان والوں کے بعد یا ایمان والوں سے پہلے کہہ لیں، اللہ نے رسولوں کا بھی ذکر کر دیا۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ المومنون ہے۔ یا ایہا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل نیک کرنے ہیں۔ کیا بتایا؟ کھانے پینے کا اور اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کو میں نے بکری کی مثال پیش کر دی، تجربہ آپ کر سکتے ہو۔ اللہ نے طیب کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب کیا ہے؟ خبیث ہے، اور شراب کے کارخانے میں کام کرنا، مزدوری کرنا، کمائی کیا ہوگی؟ خبیث کمائی ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے طیب کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبروں کو حکم دے کر کہا اعمال نیک کرو۔ اب سوال ہے، کھانے کے ساتھ، کلو کے ساتھ اعمال کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ آپ سمجھ لو، ہم اگر حلال اور طیب کھائیں گے، ہمارے کرتوت بھی اچھے اچھے ہوں گے، اعمال بھی نیک ہوں گے۔ اگر ہم نے حلال کی بجائے حرام کھایا، طیب کی بجائے ہم نے خبیث کھایا، اعمال کیسے سرزد ہوں گے؟ گندے گندے اعمال ہی سرزد ہوں گے۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے پیارے بھائی، جس کی کمائی حرام ہے، شراب کی کمائی حرام، سود کی کمائی حرام، جوئے کی کمائی حرام، اب ایسا بندہ جس کی آمدنی حرام کی آمدنی ہے، تو حرام کی آمدنی والے کا کھانا کھانا بھی حرام ہے۔ اب یہ بندہ خود اس کا غلے کا کام ہے، بیٹا شراب کا کام کرتا ہے، شراب کی کمائی کو اور حلال کی کمائی کو اکٹھا کر کے ولیمہ بنا لیتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک عدد مثال میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک پیالہ پیشاب ہو، اور ایک جگ، وہ کئی گلاسوں کا ایک برتن ہوتا ہے، ایک پیالہ پیشاب اور ایک جگ، ایک جگ وہ دودھ کا ہو، تو پیشاب کا پیالہ اور جگ، ایک دودھ جگ، ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں، کسی بھلے بندے کی آنکھوں سامنے کر لیں، اور اسے کہیں کہ حضرت بسم اللہ پڑھ کر نوش فرمائیں۔ وہ گلاس اٹھا کر نہ دینے والے کے منہ پر مارے گا۔ تو یہ مثال سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ تو جو بندہ حرام کی کمائی آپ کو کھلا رہا ہے، آپ نے نہیں کھانا۔ ہاں، غلے کا کاروبار ہے اور وہ بندہ اپنے حلال کی کمائی سے ولیمہ کرتا ہے، تو پھر آپ اس کی دعوت کھاؤ اور اس کا ولیمہ کھاؤ۔ جہاں ہمیں معلوم ہے کہ بندہ حرام کی آمدنی سے ہمیں کچھ گفٹ کرتا ہے، ہمیں کچھ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو چونکہ ہم نمبر 1 انسان ہیں، نمبر 2 ہم مومن ہیں، انسان ہونے کا اور ایماندار ہونے کا تقاضا یہ ہے آپ کا کھانا اور پینا حلال پر بھی مبنی ہو اور طیبات پر بھی مبنی ہو۔ درخواست ہے کہ میرے استاد محترم کے لیے رات کے آخری پہر اٹھ کر، ہر تہجد پڑھنے والا، رات کے آخری پہر اٹھنے والا، میرے قابل صد احترام فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی صاحب
رحمہ اللہ کو رو رو کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔